الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حدیث رسول پڑھنے کے اندر آپ کو کسی بھی لفظ کی اگر سمجھ نہ آئے کہ فلاں لفظ کا معنی کیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا باب ہے، باب الآنیہ۔ یہ اناء ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے برتن۔ حدیث کی کتاب کی شروع کے اندر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا، کتاب الطہارت۔ ایک لفظ کتاب پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر باب پڑھا ہے۔ آپ حدیث بھی کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو یہ دو لفظ ملیں گے، کہیں آپ کو کتاب کا لفظ ملے گا، کہیں آپ کو باب کا لفظ ملے گا۔ مختصراً اپنے ذہن کے اندر اس کی تشریح سمجھتے چلیں کہ کتاب کس کو کہتے ہیں اور باب کس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ کتاب محدثین کرام اس مقام پر بولتے ہیں کہ جس مقام پر اسی جنس کے آگے مسائل کا تذکرہ ہونے والا ہو۔ مثلا شروع کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ سب سے پہلی کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ کتاب الطہارت، پاکیزگی کے حوالے سے اس کے اندر مسائل کا بیان۔ اب طہارت کے حوالے سے جو بھی مسئلہ آئے گا وہ اسی کتاب کے اندر آئے گا۔ اب طہارت کے حوالے سے سب سے پہلا ہمارا باب جو تھا وہ باب المیاہ تھا، پانی کے بارے کے اندر۔ اب پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ اب دوسرا ہمارا باب کیا ہے؟ آنیہ، برتنوں کے حوالے سے۔ برتن جب تک پاک نہیں ہوں گے آپ کسی بھی صورت کے اندر طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پچھلے باب کے اندر پانیوں کو بیان تھا، اس باب کے اندر برتنوں کے حوالے سے بیان ہوگا، لیکن یہ ریلیٹ کس کے ساتھ ہیں؟ طہارت کے ساتھ۔ اب وہ کتاب آ رہی ہے، اس کے اندر سارے کے سارے آگے آئے گا، وضو کے ابواب آئیں گے، دیگر ابواب آئیں گے، وہ سب کے سب طہارت کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن اب اس باب کے اندر برتنوں کے حوالے سے بیان ہے۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق علیہ۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور سونے اور چاندی کے پیالوں کے اندر کھایا بھی نہ کرو۔ یہ سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں یہ کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں فقط تمہارے لیے ہیں۔ تمہارے لیے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ انہوں نے بہت غربت دیکھی ہے، بڑی غربت دیکھی ہے۔ اللہ نے اسلام کی بدولت ان کی غربت کے ایام کو ختم کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا تھا کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو محلات سے نوازا تھا، اور ان کے محلات کے اندر سونے اور چاندی کے مختلف قسم کے برتن ہوتے تھے۔ ایک موقع پر یہ اپنے مسند کے اوپر بیٹھے ہیں، دوست احباب بھی ساتھ تشریف فرما ہیں، تو اپنے خادم کو بولا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ خادم نے چاندی کے برتن کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پانی پیش کیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماضی کو نہیں بھولے، بالکل نہیں بھولے۔ یہ اسلام یہ مزاج دیتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے فضیلت والا بنا دیا ہے تو آپ اپنے ماضی کو نہ بھولیں، کسی بھی صورت کے اندر نہ بھولیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے اس خادم کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور نیچے زمین پر دے مارا، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، اور سب ساتھیوں کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ تم بھی اس بات کو جان لو، اگر آج میرا سٹیٹس ڈیولپ ہو گیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اسلام کے نصوص سے پیچھے ہٹ جاؤں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اسلام کی نصوص کے اوپر کمپرومائز کرتا چلا جاؤں، نہیں،
جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بیٹھ کر ہم نے یہ دین سیکھا ہے، پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا ہے، وہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر سونے اور چاندی کی جو برتن ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے صرف جنت کے اندر بنائے، صرف جنت کے اندر بنائے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محل کے اندر یہ برتن موجود تو تھے نا جبکہ آپ نے منع کیا ہے۔ آپ آگے روایت پڑھیں گے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام سے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے اور پینے کے لیے ان برتنوں کو آپ نے امت مسلمہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، باقی کسی بھی چیز کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی، چاندی کی ڈبیا تھی، اس چاندی کی ڈبیا کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے بال اس کے اندر رکھے ہوئے تھے اور اس کو بھی استعمال کرتے تھے۔ دیگر کاموں کے اندر استعمال کرنا کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، صرف کھانے اور پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص سونے اور چاندی سے مہنگی کسی دھات، وہ ہیرے اور جواہرات سے تعلق رکھتی ہو، وہ کسی مہنگی جنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، اس کے اندر کھانا پینا کیسا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سونے اور چاندی سے منع کیا۔ دنیا کی کوئی بھی مہنگی سے مہنگی ترین دھات کا بنا ہوا آپ کے سامنے برتن آ جائے، آپ اس کے اندر کھا بھی سکتے ہیں، آپ اس کے اندر پی بھی سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ممانت صرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کی۔ محدثین کرام سے پوچھا گیا کہ چاندی کو انسان کس حیثیت تک استعمال کر سکتا ہے، تو محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس بارے کے اندر تقریباً 15 قسم کی احادیث آتی ہیں، سب کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ تھوڑی مقدار کے اندر مرد چاندی استعمال کر سکتا ہے۔ کیا مثلاً آپ انگوٹھی بنوا سکتے ہیں چاندی کی، آپ اس کو پہن سکتے ہیں، آپ کے یہ جو گلے کے اوپر یہ بٹن ہیں، آپ بٹن چاندی کی استعمال کر سکتے ہیں، یہ کف والے بٹن ہیں، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرہ کے اندر پہلے زمانے میں دیکھنے کو ملتا تھا، اب بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، کچھ لوگ اپنے دانت لگوا لیتے ہیں سونے اور چاندی کے۔ ان سونے اور چاندی کے دانتوں کے استعمال کے حوالے سے محدثین فرماتے ہیں یہ انسان کے یہ کھانے اور پینے کے زمرے کے اندر آتے ہیں، کیونکہ یہیں سے گزر کر انسان کا پانی بھی جاتا ہے، اسی سے چبا کر انسان اپنا کھانا بھی اندر ڈالتا ہے، تو یہ لگانا شرعاً طور پر ناجائز ہے۔